الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے کائنات ایک حساب سے بنائی ہے، وہ حساب اللہ پر حکومت نہیں کرتا، اس کائنات پر حکومت کرتا ہے۔ یہ کائنات جب بھی چلے گی ٹائم کے اوپر چلے گی، سورج نکلنے پہ دن نکلے گا، سورج غروب ہونے پہ دن غروب ہوگا۔ ایسے ہی رات آئے گی تو اندھیرے میں رات آئے گی، روشنی میں رات نہیں آئے گی۔ تو یہ کائنات کا ایک نظام ہے۔ یہاں پر اگر انسان ہے تو وہ انسان کی اولاد میں سے ہوگا، جانور کی اولاد میں انسان نہیں ہوتا۔ انسان ہے تو انسان کی اولاد میں سے ہوگا، جانور کی اولاد میں سے نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اللہ نے کائنات کا ایک نظام بنایا ہے، اور وہ نظام شمس اور قمر کے اوپر ہے۔ والشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک حساب مقرر کیا کہ اس حساب سے سورج نکلے گا اور اس حساب سے غروب ہوگا، اور پھر کیسے ہوگا اس کے لیے اللہ نے ایک تو دن اور رات کا نظام بنایا، پھر گھنٹوں منٹوں سیکنڈ کا نظام بنایا، اور پھر اس کے بعد ایک اور نظام ہے وَمِنْهَا 4 حرم، اس کے اندر اللہ رب العزت نے 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی جو کتاب ہے نا، اللہ نے ایک کتاب بنائی ہے، اس کتاب کے اندر اللہ نے اس کائنات کا جو نظام ہے 12 مہینوں کے اوپر لگایا ہے، اور پھر 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ نے محترم رکھے ہیں۔ تو منہا 4 حرم، اور پھر اللہ کی جو کتاب ہے اجل مسمى، اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ پر کہا ہے کہ فلولا کتاب، اگر ان کے لیے ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو لقضی بینہم، ہم ابھی ان کا حساب کر دیتے۔ یہ جو کافر کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں پکڑتا نہیں ہے، اگر اللہ موجود ہے تو ہمیں کیوں نہیں پکڑتا، تو لقضی بینہم، ہم نے حساب مقرر نہ کیا ہوتا نا تو ہم ان کو بھی پکڑ لیتے، اور ابھی ہم ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دیتے۔ یہ ہمارا حساب مقرر ہے اور یہ ہمارے حساب کے تحت چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس حساب کے اندر کچھ مہینے محترم بنائے ہیں، خاص بنائے ہیں، کہ جمعے کے دن کی جو فضیلت ہے وہ ہفتے کو حاصل نہیں ہے، ہفتے کے دن میں جو فضیلت ہے وہ اتوار کو نہیں مل سکتی، لہٰذا یہود کے ہاں ہفتے کے دن کی فضیلت تھی، لہٰذا وہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑ سکتے تھے، تجارت نہیں کر سکتے تھے۔ عیسائیوں کے ہاں اتوار کے دن کی فضیلت تھی، دیگر ایام کی فضیلت ایسی نہیں تھی۔ امت محمدیہ میں جمعے کی فضیلت خاص ہے، لہٰذا جمعے کی جو فضیلت ہے وہ کسی اور دن میں نہیں مل سکتی۔ ایسے ہی محترم مہینے ہیں، ان کی جو فضیلت ہے دوسرے مہینوں میں یہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ آج 27 ذوالقعدہ ہے، اور آج سے انشاءاللہ 2 دن کے بعد یعنی 28 اور 29، امید یہ ہے کہ 30 کا چاند نہیں ہوگا، 29 کا چاند ہو جائے گا، تو ہماری عید بھی سعودی کے ساتھ ہوگی۔ فی الحال تو یہی امید ہے، شمسی اور قمری کیلنڈر کے حساب سے یہی چل رہا ہے۔ تو اس ترتیب سے 2 دن کے بعد انشاءاللہ ذی الحج شروع ہو جائے گا۔ ذی الحج کا مہینہ ایک تو حاجیوں کے لیے بڑا اہم ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک عام لوگوں کے لیے بھی یہ مہینہ بہت زبردست اور بڑا اہم ہے۔ اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری چیزیں ارشاد فرمائی ہیں جو حج کے ایام کے متعلق ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ایام ھذا، کہ ان ایام کے اندر انسان جو عمل کرتا ہے اس جیسا عمل اللہ کو پورے سال پسند نہیں ہے جو عمل اس دن میں کیا جاتا ہے۔ یعنی 1 سے لے کر 10 ذی الحج تک جو اعمال ہیں وہ اعمال اللہ کو پورے سال سے زیادہ محبوب ہے جو نیک اعمال ان ایام کے اندر کیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دوسرے ایام کا کوئی عمل 10 ذی الحجہ یعنی 1 ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک
اس کے درمیان کوئی نیک عمل جو عام دنوں میں کیا جائے، اس دن میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص جہاد کرے تو اس کا جہاد افضل ہے یہ ان دنوں میں کیے ہوئے اذکار اور اعمال افضل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان دنوں میں کیے ہوئے اذکار اور اعمال جہاد سے بھی افضل ہیں، ہاں سوائے اس مجاہد کے کہ جو اپنے مال سے جہاد کرنے جائے اور اپنی جان سے جہاد کرنے جائے اور وہیں پر رہ جائے، یعنی کہ وہاں پر شہید ہو جائے، تو پھر وہ افضل ہے، ورنہ دوسرے تمام اعمال میں یہ دن سب سے افضل ہے۔ یعنی اتنے محترم ترین ایام ہیں، ان ایام کے اندر صرف ذکر اذکار، صرف نماز و تلاوت، صرف قرآن مجید سے تعلق بنانا، صرف صبر کرنا، یہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے۔ یہ تو ایک درجہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا درجہ، ان ایام کے اندر کے جو روزے ہیں، ان ایام میں جو روزے ہیں، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان ایام کے روزے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ایک روزے کا اجر 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک دن کے روزے کا اجر 1 سال کے روزوں کے برابر۔ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ خاص اس امت کو اللہ نے دیا، مگر ذوالحج کا مہینہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دیا۔ تو ذوالحج کا مہینہ یہ ساری امتوں کو ملا۔ 25 امتوں کو ہم جانتے ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اور کئی 50 امتیں ایسی ہیں جن کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں امتیں موجود ہیں، قرآن نے اس کا اشارہ کیا، وَمِن بَعْدِ مُوسَىٰ اقوام، حضرت موسیٰ کے بعد بہت سی، وَمِن بَعْدِ نوح، اور نوح کے بعد بھی بہت سی قومیں ایسی ہیں جن کے اوپر ہم نے عذاب نازل کیا۔ 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کی تفصیل آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی ہزاروں امتیں پیدا فرمائی ہیں، لیکن ان امتوں میں جو پیغمبر آئے ان کو ہم نہیں جانتے، ان کو اللہ کے نبی کو ذکر کیا یا نہیں کیا، لیکن نہ قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے نہ حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی امتیں پیدا فرمائی، مگر ان سب کو ذوالحج ضرور دیا ہے، رمضان صرف ہمیں ملا ہے، مگر دیگر تمام امتوں کو اللہ نے یہ ایام مبارکہ دیے ہیں جو 2 دن کے بعد سے ہمارے پاس شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ العزیز، ورنہ 3 دن کے بعد چاند نظر نہیں آتا، تو 3 دن کے بعد، ورنہ 2 دن کے بعد انشاءاللہ یہ ایام شروع ہو رہے ہیں۔ تو ان ایام میں جو روزہ ہے، روزہ 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ آپ بتائیں کتنے فضیلت والے روزے ہیں۔ کوشش کریں کہ 9 دن روزہ رکھیں، روایتوں میں آتا ہے 10 دن کا روزہ، تو فقہا نے لکھا ہے کہ 10 دن کے روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عید کے دن صبح کچھ بھی نہ کھائے۔ پہلی چیز جو اس دن کھائی جائے گی وہ قربانی کا گوشت کھائے، تو یعنی قربانی کے روزے گوشت سے ایک قسم کا روزہ افطار کرے، ورنہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ کھائے، کچھ پی لے، مگر مستحب یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو عید کے دن کھائے وہ قربانی کا گوشت کھائے۔ یعنی قربانی کے گوشت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے جتنی بھی قربانی سب کا ایک گوشت کا ٹکڑا لے آؤ، اور پھر صحابہ کرام اس میں خاص طور پر کلیجی کو مرغوب سمجھتے تھے، جیسے کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ کلیجی نکال کے پہلے بنا لیتے ہیں، تو یہ وہیں سے آیا۔ پھر 11 ذی الحج کو پائے بناتے تھے، 11 ذی الحج کو یوم القر کہتے ہیں، کہ خاص طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب جانوروں کی ہڈیاں جمع کر کے ایک دیگ میں ڈلواتے تھے اور پھر اس کا پانی بناتے، تو وہ ایک پائے بناتے تھے، اس لیے 11 ذی الحج کو، 10 کو یوم الاضحیٰ کہتے ہیں اور 11 کو یوم القر کہتے ہیں۔ تو یہ آپ پائے بنواتے تھے، بعض نے کہا پائے کھانا سنت ہے، سنت منت نہیں ہے، لیکن آپ نے اس بات کو پسند فرمایا۔ جب پسند فرمایا تو ایک اچھی چیز ہے اس کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا۔ تو یہاں دیکھیے کہ یہاں پر کس جگہ پر اللہ رب العزت نے ذی الحج کے مہینے کو رکھا۔ پھر یہ تو دن کے روزے کی بات ہوگی، اب رات کا کیا اجر ہے؟ رات کے بارے میں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من 10 ذی الحجہ یعدل الصیام کل یوم منها بصیام سنة
ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے. ایک بات رہے گی. دوسری روایت میں آتا ہے کہ 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے، ان 9 ذی الحج یوم عرفہ کا روزہ ہے. ہمارے ہاں ایک تھوڑی سی ایک عجیب بے وقوفانہ قسم کی بات کہی جاتی ہے کہ یوم عرفہ سعودی کے برابر. سعودی کے مطابق وہ یوم عرفہ نہیں کہتے، یوم عرفہ 9 ذی الحج کو کہتے ہیں. لہذا 9 ذی الحج کی تاریخ کا نام یوم عرفہ ہے. تو یوم عرفہ کا روزہ فرمایا کہ مجھے اللہ سے احسب من اللہ، مجھے اللہ سے گمان ہے. دوسری روایت ہے کہ میں اللہ سے گمان کرتا ہوں کہ 9 ذی الحج کے روزے میں اللہ 2 سال کا اجر دیتے ہیں. یعنی ایک وہ سال جو کہ پیچھے گزرا اور ایک وہ سال جو کہ آگے آنے والا ہے. اللہ 2 سالوں کا اجر دیتے ہیں، 2 سالوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں. ایک پیچھے سال جو گزر گیا اور ایک آگے آنے والے گناہ اللہ ایڈوانس میں معاف کر دیتے ہیں. یہ فضیلت نہ رمضان کو ملی ہے، نہ شب برات کو ملی ہے، نہ لیلۃ القدر کو ملی ہے. پھر ایام میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، مگر ایک دن جمعے کے دن سے بھی افضل ہے اور وہ 9 ذی الحج کا دن ہے کہ 9 ذی الحج کا دن یہ جمعے کے دن سے بھی افضل ہوتا ہے. لہذا کوشش کی جائے کہ اس دن روزہ رکھا جائے. ہمارے بزرگوں کا ایک تجربہ رہا ہے کہ جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھ لیتے ہیں تو اللہ رب العزت پورے سال کسی بڑے حادثے سے بچاتے ہیں، یعنی موت یا اس نوعیت کی کسی بری آفت سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. 9 ذی الحج کے روزے کی اور بھی بہت سے فضائل ہیں، مگر میں صرف احادیث کے درجے تک رہتا ہوں. احادیث میں فرمایا کہ یہ دن کی بات ہوگی، یعنی 9 ذی الحج تک کا جو دن ہے اس دن کی بات ہوگی. اب رات میں آئیں، فرمایا کہ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ اس 10 ذی الحج تک کی جو راتیں ہوتی ہیں، ان 10 ذی الحج تک کی راتوں میں جو قیام ہوتا ہے وہ لیلۃ القدر کے اجر کے برابر ہے. رمضان میں ہمیں 1 لیلۃ القدر ملتی ہے اور یہاں ہمیں 10 لیلۃ القدر ملتی ہے. 10 لیلۃ القدر یعنی پہلی کی رات سے 10ویں کی رات تک یہ 10 راتیں ملتی ہیں کہ ان 10 راتوں میں جو قیام کیا جاتا ہے، ذکر، اذکار اور اعمال و معمولات کی جاتی ہیں، وہ بڑے اہم ترین ہوتے ہیں. لہٰذا ان ایام کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. والفجر ولیال عشر، اللہ نے 10 راتوں کی قسمیں کھائی ہیں، 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. فقہا، محدثین، مفسرین فرماتے ہیں ان 10 راتوں سے ذی الحج کی 10 راتیں مراد ہیں. لہٰذا ان 10 راتوں میں خاص طور پر کچھ اعمال کرنے چاہیے. یہ ہماری مصروفیت ایسی ہوتی ہیں کہ ہم دنیا کمانے میں، دنیا داری میں، علاج معالجے میں، بچوں کی تربیت کے اندر جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ دین سیکھنے سکھانے میں اپنے آپ کو مشغول کیے ہوتے ہیں، مگر براہ راست عبادات ایک طرف ہو جاتی ہیں. براہ راست عبادات میں شغل نہیں رہتا کہ ذکر اللہ ہو، راتوں میں قیام ہو، راتوں میں اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہو. یہ جو ہم تلاوت، یہ جو ہم تعلیم کر رہے ہیں، جماعت میں جا رہے ہیں، خانقاہ میں جا رہے ہیں، یہ بالواسطہ عبادت ہے. آپ کسی دینی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، یہ بالواسطہ عبادت ہے. مگر ان دنوں میں اللہ نے جو ہم سے بالواسطہ عبادت نہیں مانگی، براہ راست عبادت مانگی ہے کہ ان راتوں میں اللہ سے براہ راست کنیکشن بنایا جائے، مصلی کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے. تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو بہت پسند فرمایا ہے. تو کوشش کریں. یہ میں نے چند مختصر باتیں عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں ذکر کی ہیں جو انشاءاللہ 2 دن کے بعد شروع ہو رہا ہے. آج 27 ہے، 28 اور 29 اور پھر انشاءاللہ منگل سے، پیر سے انشاءاللہ یہ ایام شروع ہو رہے ہیں. تو پیر کے دن سے یا منگل کے دن سے چاند نظر نہیں آتا تو منگل کے دن سے، ورنہ پیر کے دن سے 1 ذی الحج ہوگی. ان راتوں میں دعائیں کی جائیں، ان راتوں کو بیدار کیا جائے، اپنے آپ کو اعمال میں لگایا جائے، کچھ کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کریں. سب لوگ کوشش یہ کرتے تھے جانور اچھا آ جائے، اس میں سب میں وہ بھی اپنی جگہ عبادت ہے، مگر ذی الحج کی عبادت اپنی جگہ پر اہم ہے. ایک بات یہاں مکمل ہوئی. دوسری بات بڑی اہم ہے، اس کو سمجھ لیجئے. جو لوگ جن کے ذمہ قربانی واجب ہے ان کے لیے ضروری اور مستحب ہے کہ وہ اپنے ناخن، اپنے بال، اپنی مونچھیں اور جو زائد بال ہیں ان بالوں کو 1 ذی الحج سے پہلے کاٹ لیں. یہ مستحب عمل ہے. اور
مستحب عمل کا مطلب ہے بہت اچھا، فائدہ مند اور باعث اجر عمل ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ حاجی سے مشابہت ہو جائے۔ تو یعنی ان 10 دنوں میں آپ اپنے ناخن نہ کاٹیں، اپنے بال نہ کاٹیں، اور زائد ضرورت بال نہ کاٹیں۔ خواتین جو تھریڈنگ وغیرہ کراتی ہیں، فیشل وغیرہ کراتی ہیں، وہ ان 10 دنوں میں نہ کرائیں، بلکہ اس سے پہلے یعنی پیر سے پہلے ان سب چیزوں سے فارغ ہو جائیں، یعنی اتوار کی مغرب سے پہلے ان سب چیزوں سے فارغ ہو جائیں کہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی بال نہیں کاٹنے، کوئی ناخن نہیں کاٹنے، تاکہ حاجی سے اچھے سے مشابہت ہو سکے۔ مگر یہ ان لوگوں کے ذمہ مستحب ہے جن لوگوں کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ جن کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے ان کے لیے یہ عمل مستحب نہیں ہے، لیکن اگر وہ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے کہ حاجی کی ایک نقل ہے، کر لے تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑا اہم عمل ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ دوسرا عمل ان ایام کے اندر قربانی ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ تو یاد رکھیے قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ صاحب نصاب سمجھ لیجئے، صاحب نصاب مرد الگ ہوتا ہے، عورت الگ ہوتی ہے۔ یعنی مرد کے پاس اگر نصاب پورا ہے تو اس کے ذمے اپنی قربانی ہے، عورت کے ذمے نصاب پورا ہے تو اس کے ذمے اپنی قربانی ہے۔ یہ نہیں کہ شوہر قربانی کر رہا ہے تو چلو بیوی کی قربانی اسی کے اندر آ جائے گی، ابا قربانی کر رہے ہیں تو ابا کی قربانی سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ قربانی تمام ائمہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، ہمارے نزدیک واجب ہے، لیکن یہ صرف کہنے میں واجب ہے، ورنہ اور ان کے ہاں کہنے میں سنت مؤکدہ ہے، ان کے ہاں بھی وہ سنت مؤکدہ واجب کے درجے میں۔ وجہ کس طرح ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حنابلہ شوافی کے نزدیک اگر قربانی چھوڑ دی تو پھر قربانی کی قضا کرنی ہوگی، مگر قضا کیسے کرنی ہوگی؟ قربانی کے پیسے جمع کرانے ہوں گے۔ ہمارے ہاں بھی قربانی قضا ہوگی، قربانی نہیں کی تو اب قربانی کی قضا کرنی ہوگی، جانور ذبح کر کے نہیں، پیسے جمع کرا دیں، یعنی پیسے مستحق کو دے دینے سے وہ قربانی ادا ہو جائے گی۔ یعنی کہنے میں ہم اس کو واجب کہتے ہیں، وہ لوگ اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، مگر حکم ایک ہی ہے، وہ بھی اس کو لازم سمجھتے ہیں، ہم بھی اس کو لازم سمجھتے ہیں۔ آج کل کچھ نئے لوگ آئے ہیں جو سوشل میڈیا پہ اردو پڑھ کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، جس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے لوگوں کو جی گمراہ کیا، جی قربانی واجب نہیں ہے، قربانی لازم نہیں ہے، جی قربانی تو سنت ہے، فلاں فلاں نہیں کرتے تھے بھی۔ وہ جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے جب قربانی نہیں کی وہ اس وجہ سے نہیں کی کہ وہ غریب تھے، اور حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی غربت تو واضح ہے کہ کتنی زیادہ غربت تھی کہ ایک نوالا زیادہ نکالا اور اس سے پورے مہینے جمع کر کے حلوہ بنایا۔ حضرت ابوبکر نے کہا یہ نوالا ختم کر دو کیونکہ یہ نوالا زائد آ رہا ہے۔ یعنی ایک نوالے کا جو حساب رکھتے ہیں ان کے اوپر تو قربانی واجب نہیں۔ جو صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کون ہوتا ہے ذرا سمجھ لیجیے، جس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، نقد ہے، مال تجارت، یہ 4 مال 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہیں، جو آج کل تقریباً 4.5 لاکھ کے برابر بن رہا ہے۔ اگر کسی کے پاس کیش، سونا، چاندی، نقد یا مال تجارت، یہ 4 چیزیں کسی کے پاس موجود ہیں 10، 11 اور 12 ان 3 تاریخوں کے اندر، تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ اور کسی کے پاس ضرورت سے زائد سامان موجود ہے اور اسی کے بقدر یعنی 4.5-5 لاکھ کے برابر اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان موجود ہے، یعنی ایسے کپڑے رکھے پورے سال استعمال نہیں ہوتے، ایسی گاڑی رکھی ہے پورا سال کھڑی ہوئی ہے، استعمال کی نہیں ہے، ایسا گھر رکھا ہوا ہے جو بس 2 سال 3 سال میں آ جائیں گے، باہر ملک بیٹھے ہوئے ہیں، جب گھر رکھا بس ضرورت سے زائد رکھا ہوا ہے، تو اب یہ ضرورت سے زائد سامان، ایسے بندے پہ قربانی واجب ہے اور ایسے شخص کو قربانی کرنی چاہیے۔ اور قربانی واجب نہ بھی ہو، اگر قربانی واجب نہیں ہے تب بھی کوشش کریں کہ قربانی کریں۔ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے، اس لیے کہ اللہ کو ان دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل احراق الدم ہے، جانور ذبح کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، مگر آپ نے 100 قربانیاں کی، 100 قربانیاں کی، 33 اپنے ہاتھ سے، ابو داؤد کی روایت 33 یا 34 اپنے ہاتھ سے، اور 33 یا 34 حضرت علی کے ساتھ مل کے، کہ ہاتھ تھک گیا تھا، حضرت علی سے کہا تم یہاں سے پکڑ کے اوپر نہر کرواؤ، حضرت علی نے یہاں سے پکڑ کے نہر کروایا، 33 یا 34 ایسے، اور پھر 33 یا 34 حضرت علی سے کہا اب تم اکیلے کرو،
100 جانور اپنی طرف سے ذبح کیے، پھر ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے، بعض روایت میں ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے اور حضرت عائشہ کی طرف سے ایک الگ گائے ذبح کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی پابندی کے ساتھ قربانی کی ہے۔ اب ہم اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی میں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، فلاں مولوی یہ کہتے ہیں، علاں مولوی یہ کہتے ہیں، چھوڑیں بھائی، اللہ کے نبی نے اتنی تفصیل سے قربانی کی ہے، تو کوشش کریں کہ قربانی کریں۔ کہ جی پیسے نہیں ہیں کیا کریں، بھی سونا رکھا ہوا ہے، آپ پیسے نکالو گے تو اللہ اور دیں گے نا، آپ تو پیسے جیب میں رکھ کے بیٹھے ہو، جی نہیں نکالنے، ضرورت کے لیے رکھے ہوئے، تو یہ ضرورت نہیں ہے۔ تو کوشش یہ ہو کہ قربانی میں اپنا حصہ شامل کریں اور پھر قربانی کے اندر ذوق و شوق سے شامل ہوں۔ یعنی ایک آدمی ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے، اس کو پتہ تو چلے میں نے قربانی کی، وہ ایک قربانی نہ کرے، 3 کرے، 4 کرے، 5 کرے، 6 کرے، جی پیسے کا ضیاع ہو رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے پیسے کا ضیاع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، وہ رزاق ہے، آپ اور میں رزاق نہیں ہیں۔ لہٰذا جو احکام شریعت نے بتائے ہیں، ورنہ تو کوئی کہ نماز فجر میں آنے سے ٹائم ضائع ہوتا ہے، جمعے میں آنے سے تو وقت ضائع ہوتا ہے، بہتر ہے گھر میں نماز پڑھ لو۔ بے حج پہ جمع ہوتے ہیں لوگ، اتنے کروڑوں لگاتے ہیں، چھوڑو بھی گھر میں رہو، اتنے کروڑوں روپے لگا لیتے ہو، اتنے کروڑوں روپے لگا رہے ہو، عمرے پہ کیوں جاتے ہو؟ بھائی اپنی عقل کے اوپر ہم نے نہیں چلنا، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔